الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کی دیکھ بھال کے لیے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تمام احباب مل کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین۔ برادران اسلام، ہر ایک مسلمان کو اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے افعال و کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال اس نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے، کتنی مرتبہ رب کے مقدس کلام قرآن کریم کو پڑھا۔ حالانکہ یہ عمل ہر مسلمان کو یومی، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ کرنا چاہیے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے نفس کو پرکھتے رہنا چاہیے۔ غلطیوں کی اصلاح کی فکر اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے، جبکہ ایک سچے پکے مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے افعال کی جانچ پرکھ کرتا رہتا ہے۔ کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرتے ہوئے اللہ کے ڈر و خوف سے کانپتا رہتا ہے، جبکہ کافر، فاسق، فاجر بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی عار محسوس نہیں کرتا، اللہ کی حدود کا سارے عام مذاق اٹھاتا، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرتا اور گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن و فاسق کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ ایک بدکار گنہگار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس طرح اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ افسوس کہ آج بھی ہمارا اور ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہے کہ ہم گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے یا اسے معمولی سمجھ کر سر عام انجام دیتے ہیں، اور جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دھڑی، قتل، خون ریزی، جوا، تاش، چوری، بے ایمانی، ڈاکہ زنی، زنا کاری، بدکاری، شراب نوشی اور اس طرح کے بے شمار گناہ کا ارتکاب معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کے اندر انہیں عظیم اور بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعد کے اوار میں امت مسلمہ کی گمراہی کا سبب یہی بنا کہ انہوں نے گناہوں کو چھوٹا اور کم تر سمجھ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جیسے صحابہ عظیم گناہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمادہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو تمہاری نظروں میں بال سے چھوٹے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہلاک کر دینے والا شمار کرتے تھے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے اعمال و افعال اور طرز عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے، ہمیں خود اپنے افعال کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہارا حساب لے جائے، اپنا محاسبہ کر لو، اور وزن کے جانے سے پہلے اپنا وزن کر لو، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جس دن تم سب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ برادران اسلام، افراد میں رونما ہونے والی تبدیل چاہیے، وہ اچھی ہو یا بری، فراگی کی ہو یا تنگی دستی والی، یا اس تبدیلی کا تعلق امن یا خوف سے ہو، یہ تمام تر تبدیلیاں لوگوں کی شخصیات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ماتحت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدل لے، اسی لیے کسی کچھ بھی ہو اس کا منبع اور سبب وہ خود ہی ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ جب تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے 2 گنا صدمہ تم ان کافروں کو پہنچا چکے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تنہائی
اچھی بنانے والے کی مجلس کو اللہ تعالیٰ اچھا بنا دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے تعلق استوار رکھتا ہے۔ آخرت سنوارنے والی کوشش میں لگے رہنے والے کو دنیا کو اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے خدشات میں رہتے ہوئے محنت خوب کرتا ہے اور خوف بھی رکھتا ہے۔ وہ تزکیہ نفس اور اپنی صلاح کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود خوش تائشی میں مبتلا ہو کر پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنی پاکیزگی کو دعویٰ نہ کرو اور زیادہ جاننے والا کہ کون بچا ہے۔ مختلف اعمال کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد ان میں نیکی بدی اور کمی بیشی کے بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا اور پھر بہتری کے لیے تدابیر اختیار کرنا محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے نیک اعمال کی کمی بیشی کم یا زیادہ ہونے کا علم ہو تو یہ بھی محاسبہ ہے۔ علماء کرام نے محاسبہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، محاسبہ قبل العمل، محاسبہ بعد العمل۔ محاسبہ قبل العمل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیدار مغز انسان کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس عمل کے بارے میں خود خوض کرے، اس کی اچھائی یا برائی کے بارے میں تدبر کرے کہ وہ عمل اس کے لیے کتنا مفید ہے یا کتنا نقصان دہ۔ جبکہ محاسبہ بعد العمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے غلطی یا گناہ سرزد ہونے کے بعد اپنے نفس پر ملامت کرے، اللہ سے خاص توبہ استغفار کرتے ہوئے دوبارہ گناہ کرنے کا عزم و مصمم کرتے ہوئے نفس کی اصلاح کی پیش فکر کرے اور کثرت سے توشہ آخرت اکٹھا کرے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مثال سے واضح فرمایا ہے۔ عقل مند بہادر شخص وہ ہے جو اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلہ، تقدیر و قضا اور اس کی رضا خوشنودی کے تین جھکا دے اور فرمان الہی کا مطیع فرما بردار بنا دے اور اس اجر و ثواب کے لیے اچھے عمل کرے جو موت کے بعد پائے گا۔ نیز احمق، نادان اور بزدل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے تابع بنا دے، یعنی نفس سے جن حرام مشتبہ چیزوں اور دنیاوی لذات و مرغوبات کو خواہش مند ہو، ان کو اختیار کر کے گویا اپنے آپ کو خواہش نفس کا امیر بنا دے اور گناہوں میں مبتلا ہونے، فرمان حق کے خلاف چلنے، عمل خیر اور توبہ استغفار کی راہ اختیار نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ممتنع اور آرزو مند ہو کہ وہ اس سے راضی ہو، اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس بات کی بخوبی واقف ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ قبر کا عذاب، جنت، جہنم اور حساب و کتاب برحق ہے۔ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کر کے ہمارا حساب و کتاب لے گا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ جنت کی شکل میں اور برے اعمال کا بدلہ جہنم کی شکل میں دے گا۔ اور یہ دنیا زندگی ہمیں اسی لیے دی گئی ہے کہ اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ان محدود ایام میں کثرت سے اعمال صالح کر لیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ایک پاکیزہ، صاف شفاف زندگی گزاریں، جب تک زندہ رہیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہیں اور یوم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا اور گناہ کے کام کرتا رہتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور توبہ استغفار نہ کرنے وہ گندگی پورے دل کو سیاہ کرتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ بقضائے شریعت اگر انسان سے گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کے قلوب ذہان کی صفائی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر لمحہ، ہر گھڑی نیک اعمال کرنے، توبہ استغفار، ذکر و اذکار اور صدقات و خیرات کرنے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ ہمارا ضمیر زندہ اور باطن و پاک صاف رہے۔ شیطان مردود کی عیاریوں، مکاریوں اور جل فریب، نیز بدعات، خرافات اور مروجہ سوم درواز سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے صوم و صلات کا پابند رہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اسودہ سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے
اعمال کبھی سے بچتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ کی فکر کرے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں اچانک کوئی پسندیدہ خیال پیدا ہوتا ہے تو مومن کہتا ہے خدا کی قسم تو مجھے بہت پسند ہے، تو میری ضرورت بھی ہے، لیکن افسوس تیرے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ ہے، یہ کہہ کر مومن اس پسندیدہ خیال کو ترک کر دیتا ہے۔ اسی کا نام عمل سے پہلے محاسبہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو نے کیا سوچ کر ایسا کیا، خدا کی قسم ایسی خطا میں میرا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی ایسی خطا نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ اس آیت مبارکہ کی تحت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن ہمیشہ نفس کو جھڑکتا رہتا ہے کہ تو نے فلاں بات کیا سوچ کر کہی، فلاں کھانا تو کس لیے کھایا ہے، فلاں مشروب تو نے کس لیے نوش کیا، جبکہ کافر زندگی بسر کرتا رہتا ہے لیکن کبھی اپنے نفس کو نہیں جھڑکتا، یعنی اس کا محاسبہ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید رکھے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر عقل مند شخص پر لازم ہے کہ وہ نفس کے محاسبے سے غافل نہ ہو اور نفس کی حرکات و سکنات اور لذات و خیالات پر سختی کرے، کیونکہ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے جس سے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت یعنی جنت خریداری جا سکتی ہے، تو ان سانسوں کو ضائع کرنے یا ہلاکت والے کاموں میں صرف کرنا بہت سنگین اور بڑا نقصان ہے جو سمجھدار شخص کا شیوا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کسی پرندے نے ان کی توجہ نماز سے ہٹا کر باغ کی جانب مبذول کرا دی تو آپ نے غور و فکر کیا اور اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے بطور کفارہ اپنے باغ رہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے لکڑیوں کا ایک کٹا اٹھایا تو کسی نے کہا اے ابو یوسف آپ کے بیٹے اور غلام اس کام کے لیے کافی تھے، فرمایا میں نفس کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ انکار تو نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت دورہ مار کر نفس سے پوچھتے آج تو نے کیا عمل کیا؟ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنے والے کا حساب آخرت میں آسان ہوگا، جبکہ محاسبہ نہ کرنے والوں کا حساب بروز قیامت سخت ہوگا۔ ہر کام کے کرنے سے قبل غور کرنا یہ اچھے اور برے عمل کو پرکھنے کے لیے ایک بہترین محاسبہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام میں غور و فکر کر لو، اگر انجام اچھا ہو تو اسے کر لو اور اگر برا ہو تو نہ کرو۔ محاسبہ نفس کی عادت بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے اس کے لیے وقت مقرر کر لی جائے، کیونکہ جس کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیا جائے تو اسے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھلائی میں غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا اور برائی پر نادم ہونا برائی چھوڑنے پر ابھارتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی گفتگو میں اکثر ایک شعر سے مثال دیا کرتے تھے جس کا ترجمہ یوں ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر شے سے عبرت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی زندگی کو ذمہ داری سمجھ کے گزار دیا اور ہم وہ لوگ ہیں جو ذمہ داری کبھی پوری طرح نہیں نبھاتے۔ ہم زندگی کو زندگی سمجھ کر نہیں جیتے، ہم زندگی کو بوجھ سمجھ کر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور یہی بوجھ ہماری کمر میں خم ڈال دیتا ہے۔ ہم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آغاز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی، خوشی کا اظہار کیا، دیواروں پر جھنڈیاں سجائیں، پھولوں کے تحفے بھیجے، مٹھائیاں منہ میں ڈالیں، کپڑے بدلے اور کیلنڈر بدلتے ہوئے سال نو کا نعرہ لگایا۔ ہم نے صرف کیلنڈر بدلا، ہم نے دل نہیں بدلے، ہمارا دل وہی پچھلے سال اور پچھلے عرصے کی قدوت لیے نفرت کی آگ میں جلتا رہا۔ ہمارے دل میں الفت و محبت نے گھر کبھی کیا نہ کر سکی اور ہم صرف ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دل بناتے رہ گئے۔ ہم نے کتنے نئے تعلق تو بنائے، کتنے نئے لوگوں نے ہاتھ بھی ملایا، کتنی نئی محفلوں میں گئے اور محبت کا پرچار کرنا چاہا، لیکن ہم نے اپنے پرانے تعلقات پر پڑی گرد ہٹانے کا نہ سوچا۔
روٹھے ہواؤں کو منانے کا نہ سوچا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، کوئی ہماری مڑتی نظر کا منتظر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم صرف اپنے آگے کی طرف بڑھتے رہے۔ ہم نے فکری معاملات اور بہتر سوچ کا پرچار تو کیا، لیکن اپنے سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کا اندازہ نہ بدلا۔ ہم نے پہلے کی طرح اس سال بھی معاملات میں خامیاں نکالیں۔ ہم نے ہر شخص کی ہر کوتاہی کی نشاندہی کی، لیکن اس کی کسی خوبی کو نظر انداز کر کے، اور یہ ہماری پرانی روش ہے۔ ہم نے اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح اپنے آپ سے گفتگو نہیں کی۔ ہم نے اس سال بھی اپنے آپ کو درست سمجھا۔ ہم نے اس سال بھی اپنے اندر نہیں جھانکا۔ ہم نے اس سال بھی خود سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور ہم نے اس سال کو بھی پچھلے سالوں کی روی میں ڈال دیا۔ اور ستم تو یہ ہے کہ ہم اس سال کے اختتام پہ بھی زیادہ زور خامیوں میں دے رہے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نہیں بدلیں گے۔ لیکن ایک امید تو ہے، ایک یقین نہ صحیح ایک اشارہ تو ہے کہ ہم اس سال میں جن اچھائیوں کو بڑھا سکے، شاید وہی اچھائیاں ہمیں آئندہ کے لیے مزید کچھ کرنے کی ہمت دے دے۔ ہم نے اس سال صرف کھویا نہیں، بہت کچھ پایا ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھا۔ اس سال ہم نے بہت سے رشتوں اور بہت سے اپنائیت کا دم بھرنے والوں کی آزما کر بھی سیکھا، اور اپنے مستقبل کو اپنے سامنے سے دیکھ کر بھی یہ جانا کہ ہمیں صرف اپنے حصے کی سانسیں ملنی ہے، اور ہمیں دوسروں کی توقعات پہ جینے کی بازی نہیں کھیلنی ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمارے درد میں ایک چہرے والے لوگ بھی موجود ہیں جو ایک ہی جیسے رہتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کا پیار اور خلوص ان کی دلی قدوت سے دور نہیں کر سکتا۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہر حال میں ہم سے منسوب رہتے ہیں، ہم خوش تو خوش آپ اور اس تو وہ اداس، اور ان کے چہرے کا گمان ہزار یقینوں سے بہتر ہے۔ اور ایسے لوگ سال میں ایک آدھ بار بھی میسر آ جائیں تو سال ضائع نہیں جاتا۔ ہم نے اپنی قوم کو دیکھا، اپنے ماحول کو دیکھا، عالمی معاملات کو دیکھا، مذہبی لڑائیاں دیکھیں، جنگ کے امکان دیکھے، اندرونی سازشیں دیکھیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کے سب خسارے میں شمار ہوں گے؟ وہ سب خسارے دے کر یا نہ دے کر بھی ہمیں آگاہ کریں گے کہ خسارہ ہوا تو آئندہ اس سے بچ کے رہنا، اور اگر بچ گئے تو پھر ایسی نوبت تک حالات نہ آنے دینا۔ جب قومیں ایسے حالات سے سیکھ جاتی ہیں اور بر وقت فیصلہ کرنے کا حوصلہ سنبھال لیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور اور لاچاری کے عالم میں دوسروں کی طرف جھکتے ہوئے نہیں پاتی، اور یہی نظریہ قومی بتاتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے عورت کے جذبات و احساسات اور ان کی سوچ اور فکری آزادی کی بات صرف محدود انداز میں نہیں، بلکہ ہم نے عورت کو بھی مرد کے برابر کی فکری سطح پر رکھتے ہوئے جانچنے کی کوشش کی۔ اور یہ سوالات صرف معاشرے کے مردوں سے نہیں، انہوں نے پورے سال میں کیا کیا، بلکہ یہ سوالات سب سے پہلے عورتوں سے ہے کہ انہوں نے کیسی نسل پیدا کی اور اس نسل کا کیا ذمہ داریاں ٹھہرائیں، اور پھر دوسرا سوال ان کی ذات ہے کہ انہوں نے انفرادی طور پر کیا کیا، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے تمام افراد سے ہے کہ ہم سب نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہم نے ہمیشہ سے کسی بھی سال کے اختتام پر کوئی تقریب منعقد نہیں کی، لیکن ہمیں اصل میں تقریب سال کے اختتام پر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں اس میں علم ہو سکے ہم نے اس سال کی کارکردگی کیسے نبھائی، اور ہم نے اس سال سے کیا دیکھا اور کیا سیکھا جو پہلے نہیں جانتے تھے، اور کیا پایا جو پہلے سے موجود نہ تھا، اور کیا کھویا جو ہمارے پاس موجود تھا۔ کیا ہم نے بھروسہ تو نہیں کھو دیا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمارا سال نہیں، پوری زندگی ہے بے اثر گئی۔ کیا ہم نے اپنا نظریہ، اپنی فکر اور انفرادی سوچ تو نہیں کھو دی؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ہماری دنیا کے ساتھ کئی دنیاؤں کا سفر بھی گیا۔ لیکن ہم ایسا کب سوچتے ہیں، ہم ایسا کب کر سکتے ہیں؟ ہمیں صرف سانس لینے کی جلدی مار گئی، اور ہم اپنے اندر ہی سمیٹتے ہوئے بہت سے معاملات کو زندگی سمجھ کر جی جیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہماری زندگی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہم کسی اور کے حصے کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی کی چھوڑی ہوئی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ خیر، جو بھی جی رہے ہو وہ بیکار نہیں جانا چاہیے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا میں ہر روز لاکھوں انسان جنم لیتے ہیں، اور ہزاروں انسان اپنی حیات و مستحق ایام و لیالی گزار کر موت کے گوش میں سما جاتے ہیں۔ یہاں جو آیا ہے وہ آیا ہی جانے کے لیے ہے، باری باری سب کو جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور صرف انسان جن ہی کیا، ہر جاندار کے لیے موت مقدر ہے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کرتا، اور جس کی شہادت پیش کرنے کی بھی چنداں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گویا تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاں موت کا مزہ چکھنا ہے۔
یعنی انسان اور جنات، شیطان ہی کیا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، صرف ایک ذات ایسی ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہے اللہ کی ذات جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اس کا ارشاد گرامی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا جو بھی اور کچھ بھی ہو، سب کا مقدر فنا ہونا ہے۔ فنا ہونے سے صرف ایک ذات مستثنی ہے اور وہ ہے رب کائنات کی۔ اگر اختلاف ہے تو اس بات کی کیا زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے؟ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ جلا کر اٹھائے جائیں گے؟ اور ہم نے دنیا میں موت سے پہلے جو اعمال بد یا نیک انجام دیے ان کا حساب و کتاب اور لکھا جو خواہ پیش کرنا ہوگا۔ آئیے آج ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں نہیں، اور اپنے آپ سے سوال کریں اور اس کا جواب دیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہدایت کا کوئی وسیلہ بنا دے کہ ہم نے اس سال قبرستان کی زیارت کی اور لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا اور موت کے لیے تیاری کی۔ کہ ہم نے اس سال غصہ اور انتقام کی آگ کو پی لیا اور غلطی کرنے والے کو معاف کر دیا۔ کیا ہم نے اس سال دوسروں کے عیوب کو دیکھ کر اپنے عیوب کی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ کہ ہم نے اس سال پرہیزگار اور متقی بننے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا تاکہ عبادت میں فتور سے بچ سکیں؟ کیا ہم نے اس سال تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کے دل پر کپی طاری ہوئی یا آنکھوں سے آنسو نکل آئے؟ کیا ہم نے اس سال کسی نوجوان کو دعوت اللہ دیتے ہوئے اس پر محنت اور جدوجہد کی؟ کیا ہم نے اس سال نئی زندگی گزارنے کا عزم کیا جو مباحات میں اسراف سے پاک اور کاملیات تک پہنچی ہوئی ہو؟ کیا ہم نے اس سال اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنے سے بچایا اور اس وقت بھی کچھ علم سکھایا، احادیث یاد کی؟ کیا ہم نے اس سال ہر جاننے والے یا نامعلوم شخص پر سلام کو عام کیا اور آپ کا دفاع مضبوط جبکہ کلام میٹھی تھی؟ کیا ہم نے اس سال والدین سے حسن سلوک کیا اور صلہ رحمی کی یا اپنے دین بھائی کی زیارت کی؟ کیا ہم نے اس سال اچھی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ شکر کیا؟ کیا ہم نے اس سال کے گھبراہٹ یا مشکل کے وقت نماز ادا کرنے میں جلدی کی تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے؟ کیا ہم نے اس سال دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروائی اور اپنے آپ کو اس لڑائی سے دور رکھا؟ کیا ہم نے اس سال کسی فقیر کو صدقہ دیا یا کسی بھی اچھے کام کے لیے صدقہ یا خصوصاً صدقہ جاریہ؟ کیا ہم نے اس سال اپنے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کر دیے تاکہ نفاق سے بچ سکیں؟ کیا ہم نے اس سال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا اور دین کے معاملے میں لچک سے دور رہے؟ کیا ہم نے اس سال اللہ کے لیے نفلی روزے رکھے خصوصاً سوموار اور جمعرات کا؟ کیا ہم نے اس سال اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ دعوت اللہ کے لیے بیٹھے اور ان کو مفید چیزیں سکھائیں؟ کیا آپ نے اس سال کسی مریض کی عیادت کی اور اس کے لیے صحت کی دعا کی؟ کیا ہم نے اس سال اسلام کے غم کو محسوس کیا اور مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں سے متاثر ہوئے؟ کیا ہم نے اس سال موت کے آنے سے پہلے حج یا عمرہ کرنے کا عزم مصمم کیا؟ کیا ہم نے اس سال اپنے مسلمان بھائی کو کوئی ایسی خوشخبری سنائی جس سے وہ خوش ہوا اور اس کا دل فرحان ہو جائے؟ کیا ہم نے اس سال تمام نمازیں باجماعت ادا کی اور پہلی صف پر کھڑا ہونے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس سال غور و فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے اس سال نفل نماز خصوصاً سنت مؤکدہ، وتر اور نماز چاش پڑھنے کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اس سال اللہ تعالیٰ سے صدق و دل سے تضرع کے ساتھ قبولیت امید رکھتے ہوئے دعا کی؟ کیا ہم نے اس سال خوش ودو سے نماز ادا کی اور شیطان سے جہاد کرتے ہوئے نماز میں وسوسات کو دور کیا؟ کیا ہم نے اس سال صبح و شام کے اذکار کی حفاظت کی اور تمام نمازوں کے بعد اذکار پڑھے؟ کیا ہم نے اس سال کھانا کھاتے، کپڑا پہنتے، صفائی کرتے اور اچھا کام کرتے وقت دائیں جانب کا خیال رکھا؟ کیا ہم اس سال برے لوگوں کی مجلس سے دور رہے مگر یہ کہ ان کی دعوت دینا مقصود ہو؟ کیا ہم نے اس سال مسواک کا خصوصی نمازوں اور وضو کے وقت کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے اس سال رات کو سونے سے قبل اپنے نفس کا محاسبہ اور سوتے وقت ہمارا دل لوگوں سے حسد کرنے سے صاف تھا؟ کیا ہم نے اس سال اپنے تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن میں رکھا اور تمام اعمال خالصتاً ایک اللہ کے لیے کیے؟ کیا ہم نے اس سال مومن کی موذن کی آواز پر جواب دیا تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہو سکیں؟ ہم نے اس سال اپنے آپ کو فضول بات، فضول کھانے، فضول نظر، فضول ہنسی اور فضول نیند سے بچایا؟ کیا ہم نے اس سال اپنی زبان کو حرام اور خصوصاً غیبت سے روکا؟ کیا ہم نے اس سال اپنی آنکھ اور اپنے کان کو حرام امور کے دیکھنے یا سننے سے بچایا؟ کیا ہم نے اس سال اللہ تعالیٰ
سے دین پر ثابت قدمی، جنت میں دخول اور جہنم سے نجات کی دعا کی کہ ہم نے اس سال نعمت اسلام، صحت، مال، دولت اور اولاد عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم نے اس سال اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ ہم نے اس سال کسی کی کمر پیچھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تاکہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں کہ ہم نے اس سال لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے تواضع و انکساری سے کام لیا کہ ہم نے اس سال اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا اور اللہ کی بادشاہت کے متعلق سوچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح اور محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ۔